سبحان اللہ سبحان جناب بہت ہی محترم شہزاد صاحب اور تمام رفقائے نعت اور اس سلسلے سے وابستہ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، میں آپ لوگوں کا بہت ہی ممنون ہوں، اپنی طرف سے بھی اور اپنے شہر کی طرف سے اور اپنے رفقائے کی طرف سے بھی جو عزت افزائی آپ کی وجہ سے ملی ہے، اصل میں وہ نعت کی عزت افزائی ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں بالکل اس کے اہل نہیں تھا اس منصب پہ جہاں میں بیٹھا ہوں، لیکن یہ ایسے ہی نوازا جاتا ہے فقیروں کو، گدھاؤں کو، نہیرتی ہو کے یہ سلسلے ہیں باطن کے، ہمیشہ یوں ہی نوازا گیا گدھاؤں کو، نہیرتی ہو کے یہ سلسلے ہیں باطن کے۔ یہ جس طرح یہ ٹیلی ویژن ہوتے ہیں چھوٹے بڑے، اس طرح انسان کے ذہن بھی ہوتے ہیں اور ہر واقعے کا اثر وہ اپنے ذہن کے مطابق لیتا ہے، اتنی بڑی تصویر بنتی ہے۔ آج جس طرح اس نشست میں مجھے ملنے کا موقع ملا، جو میں نے یہاں محسوس کیا، یہ میرے لیے آنے والے کئی سالوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک مبارک موقع تھا، جیسے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ میں جس شہر میں رہتا ہوں اور ہمارے یہاں جس طرح اجتماعات ہوتے ہیں مناقب کے، یہ بہت ہی مختلف اور بہت ہی بالیدہ اور بہت ہی اللہ کو جو قبول ہوتی ہیں میں نے سے ان میں سے ایک تھی، اور یہ بہت اچھے سے 4 باتوں کو میں نے محدود کیا ہے اپنے گفتگو کے لیے۔ پہلا تو یہ تاثر دینے کے لیے کہ جو میں نے منقبتیں سنی ہیں وہ بلا شبہ ادبیات عالیہ کے اس مقام پہ فائد ہے جہاں اس صنف کو ہونا چاہیے۔ عقیدت کی بات تو اپنی ہے، لیکن چونکہ منقبت ایک فن بھی ہے، ایک سکل ہے، ایک جوہر ہے، تو جن ہستیوں کے حضور یہ پیش کی جاتی ہے پوری کوشش ہونی چاہیے کہ بہتر سے بہتر طور پہ تمام باتیں پہنچ جائیں۔ لہو کا آخری قطرہ بھی صرف فن کر دے، بنا وہ نقش ہستی جو بگڑ سکے نہ کبھی۔ تو نعت کو کبھی سرسری نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جس طرح کہا گیا کہ عرش پر سے بھی جو عرش کے مقیم بھی دیکھ رہے ہیں اس مجلس کو، تو ہر نعت ہر منقبت ایسے ہی پیش کرنی چاہیے کیونکہ ان کے دیکھنے والے بہت ہیں۔ اور جب قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا، شر کا اور خیر کا ایک ایک ذرہ اس کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، تو یہ کہتے ممکن ہے کہ 40-50 لوگ بیٹھے ہوں اور محبت کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ نہ سنی جا رہی نہ دیکھی جا رہی۔ تو میں نے اس حیثیت سے اس بات کو دیکھا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سلسلہ نقش بند کا ویسے ہی ایک قرض مجھ پہ ہے اور اس کا بتانا بہت ہی ضروری ہے۔ میں ہر جگہ موقع نکال کے وہ بات کرتا ہوں کہ میں نے بے شمار ملک دیکھے۔ رشیا میں جب رشیا ٹوٹا تو میرا 1.5 مہینے کا وہاں اسٹے تھا اور مجھے وہاں ان مزاروں کو، پرانی مسجدوں کو دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا۔ جب میں اس خاص مزار پہ پہنچا جہاں آپ کے دل کی دھڑکنیں جس کے ساتھ، جس نام کے ساتھ وابستہ ہیں، تو اس کو کھلا جا رہا تھا 70 سال کے بعد، اور 70 سال تک وہاں انہوں نے بڑی پابندی سی تھی، نام لینے کی بھی تالے لگے ہوئے تھے مسجدوں پہ بھی، مقابر پہ بھی۔ تو میں نے وہاں تمام جتنے بھی نقش بند تھے ان کی طرف سے وہاں خاص فاتحہ پڑھی۔ میں نے کہ میں یہاں موجود ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ بڑے عرصے بعد یہاں 70 سال بعد کوئی بندہ ہے، تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے، ایک فخر سا بھی ہے، اور میں ہر نقش بند۔ تیسرا یہ کہ جو آپ کے صاحب سلسلہ ہے، میں نے بھی کچھ لمحے ان کے ساتھ گزارے ہیں جو دوام آثار لمحے ہوتے ہیں اور مجھے ان سے بہت کچھ فیض ملا۔ یہاں 2-3 باتیں پیش کی گئی ہیں کہ یہ تازہ بات ہے، یہ جو میں آپ کو ایک ربائی لگاؤں پڑھنے، یہ دنیائے منقبت کی سب سے تازہ ترین ابھی کی ربائی ہے جسے میں نے ابھی مکمل کیا ہے، اور یہ ربائی لکھنا ذرا مشکل تو ہوتا ہے، عام طور پہ ہمارے شاعر بھائی جانتے ہیں۔ اس میں بھی 2 قرینے نکلے۔ ایک تو یہ ہے کہ شہزاد مجددی کی صحبت اندر، شہزاد مجددی کی صحبت اندر برپا ہے کیا بزم مدحت پرور۔ شہزاد مجددی کی صحبت اندر برپا ہے کیا بزم مدحت پرور، مبروک اہل حب و نسبت کو ہو جشن یار غار صدیق اکبر۔ شہزاد مجددی کی صحبت اندر برپا ہے کیا بزم مدحت پرور، مبروک اہل حب و نسبت کو ہو جشن یار غار صدیق اکبر۔ اس کا ایک دوسرا کمال یہ ہے کہ اگر آپ صدیق الاکبر پڑھیں تو وہ 2023 آج کی تاریخ نکلتی ہے۔ مبروک اہل حب و نسبت کو ہو جشن یار غار صدیق الاکبر کہیں تو پورا آج کی تاریخ نکلتی ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسری بات جو جناب یہ ہے کہ منقبت بہت بڑا موضوع ہے، اور آج جو نئے پہلو نکلے اور ہمارے سب شاعروں نے نکالے، اس سے وہ تو بڑے افضل ہوئے، لیکن منقبت کا فن بھی بہت آگے گیا۔ ابھی بڑی گنجائشیں ہیں، آپ کی چیز کو اگر پڑھا جائے تو منقبت کے نئے نئے پہلو نکلتے ہیں۔ میں نے جب بہت پہلے قرآن کریم ایک بار پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ تھا کہ فلاں فلاں گھروں میں جانے کی اجازت ہے، ماں باپ عزیز، تو اس میں صدیقکم بھی کا لفظ بھی آیا تھا۔ تو میرا یقین کہتا تھا کہ یہ لفظ جو ہم دوستوں کے گھر پہ چلے جاتے ہیں، حضرت صدیق کی وجہ سے یہ جو آیت کا اس کا حصہ بنا سارا کہ ہمیں اتنی چھوٹ مل گئی۔ اگر آپ اس طرح قرآن کریم کو حضور کی سیرت کو پڑھیں گے تو کئی ایسے مقامات آتے ہیں جن میں سے کچھ کا ذکر بھی ہوا کہ یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ ہر سال نئی نئی منقبتیں آئیں اور نئے نئے پہلو نکالے جائیں، جیسے قرآن اور قاری والا پہلو نکالا قبلہ صاحب نے نکالا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہو کہ آپ بڑے محفوظ ہاتھوں میں بڑے صحیح لوگوں میں ہیں۔ ایک بار میں ایک نعت کے شعر کہہ رہا تھا، اس میں قافیہ تنویر کا تھا اور اس میں پیر کا بھی لفظ آیا، تو مجھے آج اس کے معنی جو ہے تب مجھے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہمہ صحیفہ تنویر ہو تو ایسا ہو، مجسم آیا تطہیر ہو تو ایسا ہو، تمام سابقہ پیغمبروں کے خوابوں کا گر ایک حاصل تعبیر ہو تو ایسا ہو، وہی ہے جس کی اطاعت رب ہے، بشر مشرف توقیر ہو تو ایسا ہو، اور پکڑ کے ہاتھ جو دہلیز شاہ تک لے جائے، خوشحال نصیب کوئی پیر ہو تو ایسا ہو۔ اس زمانے میں تو یہ کافیہ کے طور پہ بھی آیا، لیکن آج جو میں نے آپ کی محبت دیکھی شہزاد صاحب سے ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ بہت اچھے ایک صاحب علم اور صاحب فن اور صاحب سلسلہ تو ہیں، بہت اچھی آج انشاءاللہ منقبت کی روایت نکلے گی ساری۔ تو اب جناب والا میں ایک منقبت سناؤں گا اپنے اہل بیت اطہار کی، اور ایک کیسی نسبت سے خمیر ان کے اٹھائے ہوئے تھے، یہ سیدہ زہرا اور باقی، کیسی نسبت سے خمیر ان کے اٹھائے ہوئے تھے، دیکھنے والے تحیر میں نہائے ہوئے تھے، کیسی نسبت سے خمیر ان کے اٹھائے ہوئے تھے، دیکھنے والے تحیر میں نہائے ہوئے تھے، آیتوں کی تب و تابش بھی گھندی تھی ان میں، آیتوں کی تب و تابش بھی گھندی تھی ان میں، نور کے چاک پہ پیکر وہ بنائے ہوئے تھے، آیتوں کی تب و تابش بھی گھندی تھی ان میں، نور کے چاک پہ پیکر وہ بنائے ہوئے تھے، حیرت تھی ثابت و سیار تھے اس منظر پر، حیرت تھی ثابت و سیار تھے اس منظر پر، خاک پر خلد کے تزئین گرائے ہوئے تھے، خاک پر خلد کے تزئین گرائے ہوئے تھے، اور وقت اسلوب زمین طبع بدلنے لگی تھی، وقت اسلوب زمین طبع بدلنے لگی تھی، راتیں روشن ہوئی تھی دھوپ میں سائے ہوئے تھے، وقت اسلوب زمین طبع بدلنے لگی تھی، راتیں روشن ہوئی تھی دھوپ میں سائے ہوئے تھے، آمد آمد تھی ان آیات کی اس دھرتی پر، آمد آمد تھی ان آیات کی اس دھرتی پر، آمد آمد تھی ان آیات کی اس دھرتی پر فرشتوں نے عقیدت سے بچھائے ہوئے تھے، اور حشر تک کیسے نظر پاش ہو ان کی چھاؤں، حشر تک کیسے نظر پاش ہو ان کی چھاؤں، اپنے ہاتھوں سے یہ نخل اس کے لگائے ہوئے تھے، سبحان اللہ، اور آندیاں وقت کی کرتی تھی حفاظت ان کی، آندیاں وقت کی کرتی تھی حفاظت ان کی، وہ چراغ آپ ہواؤں نے جلائے ہوئے تھے، آندیاں وقت کی کرتی تھی حفاظت ان کی، وہ چراغ آپ ہواؤں نے جلائے ہوئے تھے، اور ان کو گرداتے میو سال کی کیا دھندلاتی، ان کو گرداتے میو سال کی کیا دھندلاتی، آئینے روشنیوں کے یہ بنائے ہوئے تھے، آئینے روشنیوں کے یہ بنائے ہوئے تھے، اشکامین کہے جاتے تھے سوچوں میں ریاض، ہاتھ لفظوں نے دعاؤں کو اٹھائے ہوئے، سبحان اللہ، اشکامین کہے جاتے تھے سوچوں میں ریاض، ہاتھ لفظوں نے دعاؤں کو اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ صحیح ہے حضرت ابو بکر صدیق کی، اللہ رے وہ قرب رسالت شب ہجرت، اللہ رے وہ قرب رسالت شب ہجرت، تیری شب معراج محبت شب ہجرت، اللہ رے وہ قرب رسالت شب ہجرت، تیری شب
معراج محبت شب ہجرت، انسان و ملک جس پہ کرے رشک ہمیشہ، انسان و ملک جس پہ کرے رشک ہمیشہ، دی تجھ کو خدا نے وہ فضیلت شب ہجرت، انسان و ملک جس پہ کرے رشک ہمیشہ، دی تجھ کو خدا نے وہ فضیلت سر ہجرت شب ہجرت، سر رکھ کے وہ دانوں پہ تیرے سویا ہوا تھا، سر رکھ کے وہ دانوں پہ تیرے سویا ہوا تھا، وہ مطلع خورشید رسالت شب ہجرت، سر رکھ کے وہ دانوں پہ، سر رکھ کے وہ دانوں پہ تیرے سویا ہوا تھا، وہ مطلع خورشید رسالت شب ہجرت، اور مل مل کفے افسوس کرے یاد عمر سا، مل مل کفے افسوس کرے یاد عمر سا، آئی تیرے حصے میں وہ دولت شب ہجرت، مل مل کفے افسوس کرے یاد عمر سا، آئی تیرے حصے میں وہ دولت شب ہجرت، اور اللہ تیرے ساتھ تھا اور اس کا نبی بھی، اللہ تیرے ساتھ تھا اور اس کا نبی بھی، کیا حفظ و اما کی تھی وہ صورت شب ہجرت، اللہ تیرے ساتھ تھا اور اس کا نبی بھی، کیا حفظ و اما کی تھی وہ صورت شب ہجرت۔ اور ایک منقبت کے اور شعر ہیں دو چار جی۔ قربت رسول کی شب ہجرت ملی تجھے، قربت رسول کی شب ہجرت ملی تجھے، کب اور کو ملی ہے جو دولت ملی تجھے، اور تو امت رسول کا سرخیل امتی، تو امت رسول کا سرخیل امتی، کیا افتخار کیسی فضیلت ملی تجھے، تو امت رسول کا سرخیل امتی، کیا افتخار کیسی فضیلت ملی تجھے، ہے پیش رو نبی سا تو پس رو عمر سا ہے، ہے پیش رو نبی سا تو پس رو عمر سا ہے، وہ مرتبہ وہ شان خلافت ملی تجھے، ہے پیش رو نبی سا تو پس رو عمر سا ہے، وہ مرتبہ وہ شان خلافت ملی تجھے، تو خطبہ وداع پہ مغموم ہو گیا، تو خطبہ وداع پہ مغموم ہو گیا، رمز آشنائے وقت بصیرت ملی تجھے، تو خطبہ وداع پہ مغموم ہو گیا، رمز آشنائے وقت بصیرت تجھے ملے، اور ہمسائیگی مرکز حضرت خوشا نصیب، ہمسائیگی مرکز حضرت خوشا نصیب، بعد وصال کی بھی رفاقت زندگی میں بشارت ملی تجھے، اور کر ناز اپنی خوبی تقدیر پر ریاض، کر ناز اپنی خوبی تقدیر پر ریاض، حضرت کی منقبت کی سعادت ملی تجھے۔ وہ میں آج کل دیباچہ لکھ رہا ہوں اور بڑا خوش ہوں، ان کے لیو کر رہا ہوں ان کی شاعری کو، اور بہت محتاط انداز سے انہوں نے نعت کہی ہے، بلکہ ہم نعت والوں کی ساری اس میں عزت افزائی ہے، ورنہ ہم نعت میں ایسی ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جس کا وہ ہم بہت دور نکل جاتے ہیں۔ تو میں ان کا جو اجتماعی تاثر ہے وہ فقیہ نعت کے حوالے سے مطلب ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مجدد صاحب ہمارے آج کے فقیہ نعت ہیں، اور اس میں تمام ان امور کو پیش نظر رکھتے ہیں جن کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف کرے، اور اس کی تلافی اور اس کا ازالہ جو ہے اس فقیہ نعت بہت آج آپ نے منقبت بہت خوب لکھی۔ فقیہ نعت زندہ باد، فقیہ نعت زندہ باد، فقیہ نعت زندہ باد، فقیہ نعت